دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عزت و احترام کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں پیدا ہوتے وقت مل جاتی ہے، یا پھر یہ کچھ ایسا ہے جسے ہم اپنی محنت اور کوششوں سے حاصل کرتے ہیں؟ دوستو، عزت و احترام کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم بازار سے خرید سکیں یا کسی سے مانگ سکیں۔ عزت ہمیں خود اپنے اعمال اور کردار سے حاصل کرنا پڑتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ 6 باتیں شیئر کریں گے جن کے ذریعے نہ صرف آپ عزت و احترام حاصل کر سکیں گے بلکہ اس کو برقرار بھی رکھ سکیں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عزت کو کمانا کیوں ضروری ہے۔ دوستو، عزت کامیابی کی کنجی اور انسان کی منزل ہے۔ یہ ہمارے رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ احترام ہمیں اپنی پوری صلاحیتوں کے اظہار کا اعتماد دیتا ہے۔ احترام ہمیں دوسروں کے لیے پرکشش بناتا ہے۔ تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، عزت مانگی نہیں، عزت کمائی جاتی ہے۔ دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ معاشرے میں بہت باعزت ہیں اور کچھ لوگ عزت کی شدید خواہش کے باوجود معاشرے میں عزت نہیں پاتے؟ عزت کوئی پیدائشی صفت نہیں ہے، یہ انسان کو اس کے اعمال اور اس کے کردار کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر تم اچھے کام کرتے ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو، اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہو، تو لوگ خود بخود آپ کی عزت کریں گے۔ بل گیٹس اور ایلن مسک کو دیکھو، انہوں نے اپنی محنت اور صلاحیت سے دنیا کو ہی بدل دیا۔ انہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بہتر بنائی اور اس طرح انہوں نے دنیا بھر میں عزت حاصل کی۔ یاد رکھو، عزت اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب تم خود پر یقین رکھتے ہو تو لوگ بھی تم پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں پر تمہارا اعتماد ہی لوگوں کو تمہاری قدر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو ابھی سے شروع کرو، یقین رکھو، محنت کرو اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ عزت خود بخود تمہارے قدم چومنے آئے گی۔ نمبر 2، ضرورت سے زیادہ معافی مانگنا بند کرو۔ دوستو، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور اس کا ازالہ کرنا ایک اعلیٰ انسانی وصف ہے۔ معافی مانگنا اور آگے بڑھنا ایک مثبت چیز ہے، لیکن یہ اس وقت منفی ہو جاتی ہے جب تم ضرورت سے زیادہ معافی مانگنا شروع کر دیتے ہو۔ ضرورت سے زیادہ احساس جرم اور معافی مانگنا آپ کے عزت و احترام کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ جب تم ضرورت سے زیادہ معافی مانگتے ہو تو یہ آپ کی شخصیت کی کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو یہ محتاطی اور محکومی محسوس ہوتی ہے۔ کسی بھی غلطی یا نقصان کے بعد معافی سے پہلے اپنے کردار کا تعین کریں۔ جہاں آپ کا اختیار اور قصور نہیں، وہاں ہرگز معافی نہ مانگے۔ جہاں آپ کی کوتاہی ہو تو وہاں اپنی عزت نفس کو بحال رکھتے ہوئے معافی مانگے۔ نمبر 3، اپنے درست مقام کو پہچانو اور اسے حاصل کرو۔ دوستو، دنیا میں ہر انسان ایک اپنی قدر اور مقام رکھتا ہے۔ یہ قدر اور مقام اس کو اس کی صلاحیتوں اور اس کے کردار کی بنیاد پر ملتا ہے۔ میں کسی سرکاری یا غیر سرکاری عہدے یا پوزیشن کی بات نہیں کر رہا، میں اس مقام اور پوزیشن کی بات کر رہا ہوں جو ہر انسان اپنی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے اس معاشرے میں ڈیزرو کرتا ہے اور معاشرہ اسے عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کا معاشرے میں مقام ایک استاد کا ہے تو آپ کو استاد کے مقام کے پروٹوکول کو اپنانا ہوگا، تبھی آپ عزت و احترام حاصل کر پاؤ گے۔ معاشرے میں آپ کا جو بھی مقام ہے، چاہے آپ شاگرد ہو، والدین ہو، بچے ہو، دکاندار ہو یا کوئی لیڈر ہو، ہر کسی کے معاشرے میں اپنا مقام اور احترام ہے۔ آپ نے اپنے مقام کو پہچاننا ہے اور پھر اس مقام کے احترام کو حاصل کرنا ہے۔ نمبر 4، دوسروں کو عزت دینا سیکھو، عزت پاؤ گے۔ دوستو، تم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کو اتنی عزت کیوں ملتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو عزت دیتے ہیں۔ عزت ایک ایسی چیز ہے جس میں دینا اور لینا دونوں ہیں۔ جب تم دوسروں کو عزت دیتے ہو تو وہ بھی تمہیں عزت دیتے ہیں۔ عزت دینا صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے۔ جب تم دوسروں کی بات غور سے سنتے ہو، ان کی تعریف کرتے ہو، ان کے احساسات کو سمجھتے ہو تو تم انہیں عزت دے رہے ہوتے ہو۔ جب تم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو تو لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ جب تم دوسروں کو عزت دیتے ہو تو وہ بھی تمہیں عزت دیتے ہیں اور اس طرح ایک مثبت ماحول بنتا ہے۔ جب کوئی تم سے بات کر رہا ہو تو اسے غور سے سنو، جب کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کرو، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہمیشہ سچ بولو اور پھر دیکھو کہ آپ کو کیسے عزت ملتی ہے اور آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ نمبر 5، مستقل مزاجی طاقت کی کنجی ہے۔ دوستو، کیا تم نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کچھ بھی کرے کامیاب ہو جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مستقل مزاج ہے۔
مستقل مزاجی کا مطلب ہے کہ تم کسی بھی کام کو شروع کر کے اسے آخر تک لے جاؤ۔ جب تم مستقل مزاج ہوتے ہو تو لوگ تم پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ مستقل مزاجی سے تمہاری کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ مستقل مزاج لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ڈسپلن لائیں، محنت کریں اور کوشش کرتے رہیں۔ مستقل مزاجی ایک عادت ہے اور اسے بنانے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب تم یہ عادت بنا لو گے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ مستقل مزاج انسان ہر جگہ کامیاب رہتا ہے اور عزت و احترام حاصل کرتا ہے۔ نمبر 6، سب سے پہلے اپنی عزت خود کرو۔ یہ بات سچ ہے کہ خود کی عزت کرنا آسان نہیں، مگر یہ سب سے اہم ہے۔ جب آپ خود کو اہم سمجھیں گے تو دوسرے بھی آپ کو اہم سمجھیں گے۔ آپ کی عزت آپ کے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اچھے کام کریں تو لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ معاشرے میں اپنا ایک اچھا نام بنائیں۔ جب آپ خود پر یقین رکھیں گے تو دوسرے بھی آپ پر یقین رکھیں گے۔ جب تک آپ خود کو ویلیو نہیں دو گے، لوگ آپ کو ویلیو نہیں دیں گے۔ خود اپنی قدر نہیں کرو گے تو دوسرا کوئی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ دوستو یاد رکھنا، احترام حاصل کرنے کی طرف سفر ایک لگاتار سفر ہے۔ دوستو یاد رکھنا، عزت مانگی نہیں جاتی بلکہ کمائی جاتی ہے۔ یہ آپ کے کاموں اور کردار کی عکاس ہوتی ہے۔ جب آپ مستند اور پر اعتماد ہوتے ہیں تو لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کی صلاحیتوں کے اظہار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ آج ہی سے شروع کریں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔